دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اگلا سوال ہے کسی کا کہ قربانی جو ہے وہ فرض ہے یا سنت؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طریقے پر عمل کرے گا وہ ہماری سنت کو پا لے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، فرض نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تقریباً 10 سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے، یہ بات ضرور ہے، اور میں چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ مہنگائی کا دور ہے اور ہر شخص کے لیے 2 وقت کا کھانا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے اگلے سال عید الاضحیٰ تک ہم میں سے شاید کوئی نہ بھی ہو، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے۔ لیکن اس ساری مہنگائی کے ہونے کے باوجود میں اگر اپنی اولاد میں سے کسی کی شادی کرتا ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرتا ہوں، تو کیا میں یہ ساری چیزیں کوشش کر کے ان ساری چیزوں کو مینیج نہیں کرتا؟ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتا؟ جتنا ایک ولیمے کا خرچہ ہے، قربانی کے جانور کا بہرحال اس سے کم خرچہ ہے۔ اور اگر جانور لینے کی استطاعت نہیں ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے، آپ کی سنت سے ہمیں دوسرے رستے بھی ملتے ہیں۔ آپ کسی جانور کے اندر حصہ ڈال لیں، اگر 50,000 کا یا 1,00,000 کا جانور آپ نہیں لے سکتے تو 15-20 ہزار روپے کا کسی کے ساتھ حصہ ڈال لیں، اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، کم از کم آپ قربانی کی سنت کو تو حاصل کر لیں گے، قربانی کی سنت کو تو پا لیں گے۔ لیکن جہاں ہم اپنے بچوں کو نئے کپڑے بھی عید پر لے کر دے رہے ہیں، نئے جوتے بھی لے کر دے رہے ہیں، اپنی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن قربانی کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ سنت ہے، نہیں کریں گے تو چھوڑ دیں، بس بات ختم، میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، کوشش کر کے، ہمت کر کے، اللہ سے توفیق مانگ کے یہ عمل کیا کریں۔ قربانی کا جذبہ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے کہ قربانی ہے کیا چیز، لیکن بہرحال جو اس وقت موضوع ہے، جو سوال ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کوشش اس بات کی کیجئے کہ قربانی کے عمل کے اندر، اس سنت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور شریک ہوں۔ مکمل جانور نہیں لے سکتے، سمجھ آتی ہے بات، اگر کوئی اس طرح گیا تو آپ کسی جانور میں حصہ ڈالیں، 15-20 ہزار روپے کے اندر حصہ ڈل سکتا ہے، کم از کم آپ کو سنت کا اجر تو آپ کو ملے گا۔ اور پھر دوسری بات، ایک دوسرا طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے جن کی استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔ ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے، وہ جی یہ جو قربانی کا 2 لاکھ کا ہم نے جانور لینا ہے تو یہ 2 لاکھ روپیہ کسی غریب کی بچی کی شادی ہم کروا دیتے ہیں۔ اور ایسے بیچارے فلاسفر لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، حج پہ نہیں جائیں گے استطاعت ہونے کے باوجود، کہیں گے جی یہ جو حج پہ ہم نے 5-10 لاکھ روپیہ لگانا ہے، یہ 10 لاکھ روپے میں 10 بچیوں کی شادی کروا دیں گے۔ نہیں، یہ طریقہ یا یہ سوچ درست نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی غریب کی بچی کو آپ نے رخصت کروا دیا، اپنے گھر کا کروا دیا تو اس کا اجر بہت ہے انشاءاللہ۔
لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ حج جیسی اہم عبادت جو آپ کے اوپر فرض ہے، چونکہ آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ پیسہ میں ادھر کر لوں۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ میں کسی کی بیٹی کے اپنا علاج کے لیے یا اس کی شادی کے لیے خرچ کر دوں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ آپ نے 2 لاکھ روپے کا 1.5 لاکھ روپے کا موبائل خرید رکھا ہے، آپ موبائل نہ لینا، آپ 10-20 ہزار روپے والا موبائل لے لیں، باقی کسی غریب کی بچی کو شادی کروا دیں۔ آپ نے گھر میں اے سی لگایا ہوا ہے، آپ پنکھے کے نیچے سو لیں۔ وہ جو 1 لاکھ روپے کا 80 ہزار کا اے سی آنا ہے وہ کسی غریب کی بچی کو دے دینا۔ آپ گاڑی جو مہنگی گاڑی ہے اس کی بجائے چھوٹی گاڑی لے لیں، باقی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم اپنی وہ ساری جو آسائش والی زندگی ہے وہ ہم پوری کی پوری اسی طرح کرتے ہیں۔ حج نہیں کرنا، قربانی نہیں کرنی، یہ پیسہ ہم غریب کو دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار، یہ سوچ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کی حیثیت تھی، قربانی کر سکتا تھا، قربانی کے اندر حصہ لے سکتا تھا، اتنی استطاعت تھی، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید سنائی کہ استطاعت ہونے کے اگرچہ سنت ہے، میں یہ بات یاد رکھیں، میں اس کو فرض نہیں کہہ رہا، ہے سنت، لیکن اللہ کو کتنا پسندیدہ عمل ہے یہ کہ آپ نے فرما دی یہ بات کہ اگر جان بوجھ کے استطاعت کے باوجود ہیلے بہانے کر کے قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ لہذا اس بات کی کوشش کیجئے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کوئی بھی بڑا یا چھوٹا جانور لے کر جتنی استطاعت ہے اس سنت کو پورا کریں۔ اگر جانور لینے کی استطاعت نہیں تو اتنی اگر استطاعت ہے کہ کم از کم آپ کسی کے جانور کے اندر حصہ ڈال کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں تو پھر اس عمل کو ضرور اختیار کیجئے۔ اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کسی جانور میں حصہ ڈالیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر آپ کو چھوٹ عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقر سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مالی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے اور برکت فرمائے۔